अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, सियासी रस्साकशी किस तरफ लेके जा रही है और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या वजह है कि हमारे सियासतदान अपने मकासद के हुसूल के लिए मुल्क के दिफाई इदारों पर बेजा तनकीद करते हैं। इस अहम मौज़ू पे बात करने के लिए आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ कसूरी। आप अमीर हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध के। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, वालेकुम खैरियत से अस्सलाम हैं? वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह का आपने शुक्र। वक्त निकाला और हम आपके मरकज़ में तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हज़रत, आमीन। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहता हूँ कि सियासी और माशी मसाइल हल करने के बजाय सियासी रस्साकशी इस मुल्क में जारी है, तो मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है। बेशक। आज़ादी के हुसूल के लिए कौमों को बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वतन अज़ीज़ की आज़ादी के लिए हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुज़ुर्गों, हमारे असलाफ़ ने भी बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। और वतन अज़ीज़ का ये एज़ाज़ भी है कि मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरी इस्लामी रियासत होने का इसे शर्फ़ हासिल है। बेशक, बेशक। हमारा दीन हमें वतन से मोहब्बत करना सिखाता है। माशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा को अपना मस्कन बनाया तो आपने उससे मोहब्बत की और मोहब्बत के तौर तरीके अपने मुताल्लिकीन, अपने मानने वालों को भी सिखाए। आपको मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन से प्यार था, उसके दरो दीवार से प्यार था, उसके संगरेज़ों से प्यार था, मैदानों से प्यार था, हत्ता के पहाड़ों से भी प्यार था। आप तशरीफ़ ला रहे थे, दूर से उहद पहाड़ दिखाई दिया तो आपने उसे देखते ही फ़रते मुसर्रत से इरशाद फरमाया, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये पहाड़ भी हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे मोहब्बत और प्यार करते हैं। उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का तकाज़ा ये है कि हम वतन अज़ीज़ के एक एक फ़र्द से, एक एक ज़र्रे से, वतन अज़ीज़ के एक एक इदारे से मोहब्बत और प्यार करना अपने ईमान का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान जमहूरी जिद्दोजहद के ज़रिए ही इस्लाम के नाम पे वजूद में आया है और इसकी बका भी जमहूरियत और इस्लाम दोनों के साथ वाबस्ता है। जमहूरी अंदाज में हर एक को अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने, लोगों को हमनवा बनाने का हक़ तो हासिल होता है, लेकिन कोई ऐसा अंदाज़ इख्तियार करना जिससे किसी की दिल शिकनी हो, ख़ास करके ऐसे तर्ज़ अमल से इज्तनाब करना चाहिए जो वतन अज़ीज़ के लिए मुफीद की बजाय ज़रर का सबब हो और वतन अज़ीज़ की सालमियत के लिए नुकसान का ज़रिया बने। हज़रत, बहुत अहम आपने बात की कि हमें हर उस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए जिससे मुल्क की सालमियत का नुकसान का हमें ख़दशा हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सियासतदान अपने अग़राज़ व मकासद के हुसूल के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के दिफाई इदारों के ख़िलाफ़, उन इदारों के ख़िलाफ़ जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जो इस मुल्क को जोड़ के रखे हुए हैं, शुहदा भी हैं, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कहीं आपको नहीं लगता कि हम जाने अनजाने में दुश्मन का आलाकार बन रहे हैं और इस फ़ौज को और इस मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश में शरीक हो रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अल्लाह ताला का फरमान है, वाइदू लहुम मस्ततातुम। दुश्मन के साथ मुकाबले अपने और वतन के दिफा के लिए जिस कदर मुमकिन हो भरपूर तैयारी रखो।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفاع وطن کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے بے شک اور اپنے جانثاروں کو بھی تعلیم دیا کرتے۔ افواہ پھیل گئی کہ دشمن مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ منادی کروائی گئی کہ لوگوں دفاع کے لیے نکلو۔ جب لوگ نکلے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گھوڑے پہ سوار ہو کے جدھر سے خطرے کا احساس تھا وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور فرمایا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر محب وطن پاکستانی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دفاع وطن کے لیے تیار رکھے، اور خاص کر کے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہی وطن کا تحفظ اور وطن کا دفاع ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہنا، ان کے ساتھ قدم بقدم چلنا، یہ دینی فریضہ ہے۔ واقعتاً اس وقت ہمارے ادارے وطن عزیز کے دفاع کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وطن عزیز کو اندرونی طور پہ بھی خطرات ہوتے ہیں، بیرونی طور پہ بھی خطرات ہوتے ہیں۔ بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے گرمی ہو، سردی ہو، عسر ہو، یسر ہو، وہ سرحدوں پہ کس طرح وقت گزار رہے ہیں، یہ سب اس چیز سے اچھی طرح سے آشنا ہیں۔ وطن عزیز کے اندر بھی اگر کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی جو سالمیت کے لیے خطرہ بن رہی تھی، تو اداروں نے اس کے لیے بھی بہترین اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ آپریشن ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو یا دیگر ہو، ادارے ملک کی سالمیت اور عوام کو یکجا رکھنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی طرف سے اپنی سیاسی مفادات کے لیے اداروں پہ تنقید کرنا، یہ وطن عزیز کے ساتھ وفاداری نہیں بلکہ وطن عزیز کے ساتھ جو ایک نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ تو آج کل جو روٹین بن گئی ہے کہ ہر سیاستدان کسی نہ کسی انداز سے افواج پاکستان کے سپاہیوں اور ذمہ داروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، اداروں نے رہنا ہے، اداروں نے ہی وطن کا جو ہے وہ تحفظ کرنا ہے۔ تو یہ روش ملک کی سالمیت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، اور اس روش نے ہر محب وطن پاکستانی کو پریشان کر رکھا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اداروں کے خلاف اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس طرح کی تنقید کرنے والے اس تنقید سے باز آ جائیں، ورنہ انہیں قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ تنقید جاری رہتی ہے اور جس طریقے سے دشمن چاہتا ہے کہ اس نے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کو کمزور کیا، ان کے دفاعی اداروں کو کمزور کیا اور وہاں پہ قبضہ کیا، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ایک اسلامی مرکز ہے اس کو بھی کمزور کیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ اب ہر طریقہ انہوں نے اپنایا، سیاسی رساکشی کے بعد معاشی طور پہ بہت پیچھے ملک کو کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ معاشی طور پہ ملک کو نقصان پہنچانے کے باوجود بھی کچھ نقصان نہیں ہو رہا۔ اب یہ ایک تیسری لہر آ گئی کہ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بزرگ، ہر نوجوان وہ اپنی تنقید ہی اداروں سے شروع کرتا ہے، اور وہ تنقید حضرت تعمیری نہیں ہوتی بلکہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کیا پاکستان آئندہ کا عراق بن سکتا ہے؟ کیا پاکستان آئندہ کا شام بن سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ ہمارے سامنے شام، عراق، لیبیا اور دیگر ممالک کی مثالیں موجود ہیں۔ دشمن نے پہلے ان ممالک کی افواج کو کمزور کیا اور پھر ان کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ وہ قابل ذکر ممالک کی صفوں سے ہی خارج ہو گئے ہیں۔
وطن عزیز پاکستان کے خلاف بھی اسی طرح کی ہی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہر دور میں ادارے وطن کے استحکام اور اس کے دفاع کے لیے صف اول میں کھڑے ہوئے تو عوام ان کے قدم بقدم کھڑی ہوئی اور دشمن کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن اس وقت جو روش اداروں پہ تنقید کی شروع ہو چکی ہے، یہ ملک و ملت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس نے ہر سنجیدہ ذہن رکھنے والے، سوچ فکر رکھنے والے کو افسردہ کر دیا ہے۔ اس روش کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہماری افواج کا شمار اس وقت دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، بیرون ملک بھی اکثر جگہوں پہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے افواج پاکستان جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے سیاستدانوں یا سیاستدانوں کی پیروی میں ناسمجھ لوگوں کی اداروں پہ تنقید کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمہ دشمن ہندوستان اور اسرائیل اس عمل پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو کام وہ نہیں کر سکے تھے وہ کام اب اداروں پہ تنقید کے ذریعے پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے۔ اس سے ہر ایک کو اجتناب برتنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ بہت بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا محمد یوسف قصوری صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور ناظرین، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی ادارے سے ہماری عوام سمجھتی ہے کہ اس ادارے میں اصلاح کی ضرورت ہے تو تنقید برائے تنقید نہیں، تعمیری تنقید ہونی چاہیے۔ یہ ہر ایک انسان کا، ہر ایک باشندے کا جمہوری حق ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ جمہوریت میں تنقید کی جاتی ہے، لیکن تنقید آپ کسی کے ایجنڈے پہ نہ کریں۔ تنقید کا جو فائدہ ہے وہ اس ادارے کو ہونا چاہیے جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، نہ کہ آپ کی تنقید کرنے سے اس ادارے کو نقصان ہو۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کے حالات دیکھیں تو اس وقت اگر ہم نے مضبوط رہنا ہے تو ہمیں اپنے اداروں کا ساتھ دینا ہوگا۔ جس طریقے سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو ملک کے دفاعی ادارے ہیں انہوں نے ہی قیامت تک اس ملک کا دفاع کرنا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اور ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اپنے کارکنوں کو اشتعال انگیزی میں نہ لے کر آئیں، بلکہ ان کو پیار، محبت، امن اور اداروں سے محبت سکھائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد۔ اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔